الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کل قربانی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں۔ مسئلہ 3502، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ مسئلہ 3503، جن کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے ان کے لیے یہ مستحب نہیں کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ اور وہ حضرات جن کے اوپر قربانی واجب نہیں، ان کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ عمل مستحب نہیں۔ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو اگر کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے اپنے بال اور ناخنوں کے نہ کاٹنے کا یہ عمل صرف مستحب درجے کا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہونے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی قربانی کرنے والا اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا یہ عمل سنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا، چونکہ نہ کاٹنا صرف مستحب درجے کی چیز ہے، اچھی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی کاٹ لے تو اس کے اوپر کسی طرح کی طعن و تشریح نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اور میں کئی سال سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو واٹس ایپ پر اتنی کثرت کے ساتھ اس مستحب عمل کی تشہیر ہوتی ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا یہ عمل فرض یا واجب درجے کی چیز ہو، اور اگر کسی نے اس کو کاٹ لیا تو وہ شخص گناہگار ہو جائے۔ دیکھیے، شریعت کے جس حکم کی جو حیثیت ہے ہمیں اس حیثیت کو باقی رکھنا چاہیے۔ کسی مستحب عمل کی اتنی زیادہ تشہیر اور شہرت نہ کی جائے کہ ایسا لگنے لگے کہ یہ کوئی فرض اور واجب عمل ہے۔ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا عمل یہ صرف مستحب درجے کی چیز ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے گناہگار نہیں ہوگا، اور اگر اہتمام کر لے تو انشاءاللہ مستحب پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ مسئلہ 3504، اگر کسی کے پاس زندگی بھر نصاب کے برابر مال موجود ہو تو اس کو ساری زندگی ہر سال قربانی کرنا واجب رہے گا۔ اور یہ خیال کرنا کہ زندگی میں ساتھ ہی قربانی واجب ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر 7 قربانی واجب ہے، 7 سال تک جب اپنی طرف سے قربانی کر لی تو اب اس کے ذمے سے قربانی کا وجوب ساقط ہو گیا، اور اب اس کو چاہیے کہ یہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرے۔ اس طرح کا تصور اور عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی صاحب نصاب رہے، 60-70 سال تک بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بالغ ہونے کے بعد سے صاحب نصاب اور مالدار رکھیں تو 60-70 سال تک اس کے اوپر قربانی واجب رہے گی، اور اس کو ہر سال قربانی کرنا لازم اور ضروری رہے گا۔ مسئلہ 3507، اگر کسی کے پاس اپنے رہائشی مکان کے علاوہ بھی مکان ہے جو خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے رکھا ہے، اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے مکان کے کرائے کی آمدنی کے علاوہ دوسری آمدنی کی چیزیں موجود ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ 3508، اگر کسی کے پاس اپنے رہائشی مکان کے علاوہ اور بھی مکان ہے جو کرائے پر دے رکھا ہے، اور اس مکان کی آمدنی سے ہی گھر کا خرچ چلتا ہے، تو وہ ضروریات میں داخل ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ یہاں یہ 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھیں۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر سونا یا چاندی یا نقد روپیہ یا مال تجارت نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کوئی سامان ہے جس کی قیمت نصاب کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے وہ سامان اسٹور میں یا گودام میں رکھا ہوا ہے اور پورے سال اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس گھر کی ضرورت اور سفر میں آنے جانے کے لیے ایک گاڑی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس ایک گاڑی گیریج کے اندر کھڑی ہوئی ہے جس کی قیمت نصاب کے بقدر ہے، اور پورے سال اس گاڑی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا اس کے پاس کوئی زائد بائک کھڑی ہوئی ہے، یا گھر میں تانبے پیتل کے قیمتی برتن رکھے ہوئے ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے 3507، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میں اپنے رہنے کے لیے ایک مکان ہے، لیکن نصاب کے بقدر اس کے پاس کوئی اور دوسری چیز نہیں، البتہ ایک دوسرا مکان موجود ہے یا دوسری دکان موجود ہے جو اس نے کرائے کے اوپر دے رکھی ہے، اور بڑی رقم کرائے کی آتی ہے، اور اس کی ضروریات اور روزمرہ کے خرچ کے لیے دوسری آمدنی کے ذرائع بھی موجود ہیں، تو چونکہ یہ دوسرا مکان جو اس نے کرائے کے اوپر دے رکھا ہے اور اس کی آمدنی اس کے پاس میں آ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ دوسرا جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے 3508 کہ اپنے رہائشی مکان کے علاوہ بھی اس کے پاس دوسرا مکان ہے جو اس نے کرائے کو اوپر دے رکھا ہے، اور اس کی بڑی رقم کرائے کی شکل میں اس کے پاس آتی ہے، لیکن اس کرائے کی آمدنی سے اس کے گھر کا خرچ چلتا ہے، اس کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو چونکہ یہ دوسرا مکان اس کی ضروریات میں داخل ہے، اس لیے اس شخص کے اوپر اس دوسرے مکان کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3509،
کاشت کی زمین پر صدقہ فطر یا قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر عید یا بقرعید کے دن اس کی پیداوار نصاب کے برابر ہے تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس میں نصاب کے بقدر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس کے پاس کھیتی کی زمین ہے، تو کھیتی کی زمین کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، البتہ بقرعید کے دن اس کھیتی کی زمین پر جو فصل کھڑی ہوئی تھی اس کی قیمت نصاب کے بقدر تھی، تو اب اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ 3510، اگر کسی پر قربانی واجب ہے لیکن فی الحال اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے نقد روپے نہیں ہیں تو اس کو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے، جیسا کہ وہ اپنی دوسری ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے۔ یعنی ایک شخص صاحب نصاب ہے، مثلا اس کے پاس نصاب کے بقدر سونا چاندی موجود ہے یا اور کوئی تجارت کا سامان موجود ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے کیش نہیں ہے، نقد پیسہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی قربانی ادا کرے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کہیں سے قرض لے کر اپنی واجب قربانی ادا کرے گا، اور نقد پیسے اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ قربانی اس کی ساقط ہو گئی اور یہ قربانی نہ کرے۔ مسئلہ 3511، اگر باپ کا کاروبار ہے اور 4-5 بیٹے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں اور سارا پیسہ باپ کے پاس رہتا ہے، لڑکوں کو صرف جیب خرچ ملتا ہے اور ان کے پاس الگ سے نصاب کے برابر مال نہیں ہے، تو صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، لڑکوں پر نہیں۔ یعنی کوئی شخص، اس کا اپنا بہت بڑا کاروبار ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے کاروبار کے اندر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن سارا پیسہ، ساری ملکیت باپ کی رہتی ہے۔ باپ لڑکوں کو صرف جیب خرچ کے لیے روپیے دیتا ہے اور بیٹوں کے پاس میں اپنا الگ سے کوئی بیلنس نہیں ہے اور کوئی مال بھی ان کے پاس ایسا نہیں ہے جو نصاب کے بقدر ہو، تو اس صورت میں بیٹوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3512، اگر باپ نے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ جو جتنا کمائے وہ اپنے پاس اپنی ملکیت میں الگ رکھے، تو ایسی صورت میں جن لڑکے اور لڑکیوں کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زائد پیسے ہوں، ان میں سے ہر ایک پر اپنی قربانی الگ کرنا واجب ہوگی، اور باپ نے اپنی طرف سے جو قربانی کی ہے ان سے ان لڑکے اور لڑکیوں کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں لڑکے اور لڑکیاں اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کہیں پر سروس کرتے ہیں، اور جو پیسہ ان کو حاصل ہوتا ہے وہ اپنا الگ الگ جمع کرتے ہیں۔ باپ نے بھی کہہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کمائیے اور اپنا بیلنس جمع کیجیے، تو اب لڑکا ہو یا لڑکی، جن کے پاس بھی اتنا بیلنس ہو جائے گا جو نصاب کے برابر ہوتا ہے، تو ان لڑکے اور لڑکیوں میں سے ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ باپ نے جو قربانی کی ہے وہ باپ کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ نے جب قربانی کر لی تو لڑکے یا لڑکیوں کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی جب لڑکا یا لڑکی
صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس میں مال موجود ہے تو اس کو اپنی قربانی خود کرنی چاہیے۔ تو گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں گے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ مسئلہ 3513، اگر بیٹا صاحب نصاب ہو اور ماں باپ صاحب نصاب نہ ہوں تو بیٹے کو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ماں باپ کی طرف سے قربانی کی اور اپنی طرف سے نہیں کی تو بیٹا گنہگار ہوگا۔ بعض مرتبہ ماں باپ غریب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، ان کے بیٹے جب سنبھلتے ہیں اور بڑے ہو کر کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت دے دیتا ہے اور وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو وہ مال بیٹوں کا رہے گا اور قربانی بیٹوں کے اوپر واجب ہوگی، ماں باپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بیٹوں کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں اور اس کے ساتھ اگر گنجائش ہے تو اپنے ماں باپ کے طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیٹے یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں ہمارے ماں باپ بڑے بوڑھے موجود ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، ہمیں قربانی پہلے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرنی چاہیے، بعد میں ہم اپنی طرف سے کریں گے۔ اگر بیٹوں نے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دی اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو ماں باپ کو تو قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن بیٹے اپنی طرف سے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر قربانی واجب تھی، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس لیے بیٹے اپنی طرف سے پہلے قربانی کریں اور اس کے ساتھ اگر گنجائش ہو تو اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے جس کو چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ 3514، صاحب نصاب بیٹے نے جب اپنی طرف سے قربانی کر دی، اب اگر گنجائش ہو تو ماں باپ کی طرف سے بھی کرنا جائز ہے، چاہے ماں باپ حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ جیسا بھی پچھلے مسئلے میں عرض کیا گیا کہ صاحب نصاب بیٹے نے جب اپنی طرف سے قربانی کر دی اور اس کے پاس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے غریب ماں باپ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی اب قربانی کرنا جائز ہے، چاہے والدین حیات ہوں یا والدین انتقال کر گئے ہوں۔ مسئلہ 3515، اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی کے پاس اپنا ذاتی زیور یا نصاب کے برابر نقد رقم نہیں ہے تو پھر بیوی پر قربانی واجب نہیں۔ یاد رکھیے، شوہر کے مالدار ہونے سے بیوی کو مالدار نہیں مانا جاتا، شوہر کے اوپر قربانی واجب ہونے سے بیوی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ بیوی کے اوپر قربانی واجب اسی وقت ہوگی جب بیوی کے پاس نصاب کے بقدر زیور یا کیش موجود ہو یا اس کے پاس اپنا سامان تجارت موجود ہو، اس کے علاوہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ شوہر اگر اپنی خوشی سے اپنے ساتھ اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے تو پھر جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ یہ چند مسائل اس وقت آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔